عید کے دنوں میں اچانک نمودار ہوئے شیخ رشید احمد صاحب 25-30 انٹرویو کھڑکا دیے. پھر آئے فواد چودھری صاحب 25-30 انٹرویو کھڑکا دیا. علی زیدی صاحب 20-25 انٹرویو کھڑکا دیے. اور نہ ایک شخصی ایسی کا نام اس سب میں اس فہرست میں آ رہا ہے. ابھی تک اس انداز سے انٹرویوز نہیں آئے. کچھ انہوں نے دیے 2-3 ہفتے پہلے, لیکن ویسے تواتر کے ساتھ نہیں دیے انٹرویو. وہ نام ہے عمران اسماعیل صاحب, وہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. ذرا ان سے کچھ معصومانہ سوال کر لیتے ہیں. پہلے آپ یہ دیکھ لیجیے صرف ماضی کے جھروکوں سے عمران اسماعیل صاحب نے ان الفاظ میں پاکستان تحریک انصاف کو خدا حافظ, عمران خان صاحب کو تو خدا حافظ یہ کہا تھا. پاکستان تحریک انصاف کی تمام عہدوں سے استعفیٰ دیتا ہوں, چھوڑتا ہوں پاکستان تحریک انصاف. خان صاحب آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کو اللہ حافظ کہتا ہوں. اس کے کچھ دنوں بعد انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر لی. جہانگیر ترین صاحب کے بالکل برابر میں بیٹھے تھے اس پریس کانفرنس میں. فواد چودھری صاحب منہ چھپائے بیٹھے تھے, زیدی صاحب بھی آگے پیچھے, عمران اسماعیل صاحب بالکل برابر میں بیٹھے تھے. فاسٹ فارورڈ کر کے آگے آتے ہیں. تھوڑے دنوں پہلے 2-3 دن پہلے ہمارے پروگرام میں رؤف حسن صاحب نے کہا کہ ہم بتائیں گے وہ کہانی کہ یہ لوگ کس طرح کی وی آئی پی ایک وی میں نے زیادہ لگا دیا, کیسی وی آئی پی جیل میں رہے ہیں لوگ. دیکھیں رؤف صاحب نے کیا کہا. اسٹیبلش ہوگا کہ جیلوں میں کیا کر رہے تھے وہ دیکھیں گے ہم. علی زیدی صاحب کتنی جیل میں رہے ہیں, عمران اسماعیل صاحب کتنی جیل میں رہے ہیں, اور یہ جو صاحب ہیں یہ جیل میں رہے ہیں کس وجہ سے رہے ہیں, یہ بھی کہانیاں آپ کو سنا دیں گے کسی وقت. تو یہ وی آئی پی جیلوں میں رہیں گے. جی ہاں, ماشاء اللہ چشمے پر. اور آگے بات کی اس پر عمران اسماعیل صاحب نے ایگزیکٹلی اس بات پہ رسپونڈ کیا ٹویٹر پہ, اگر وہ بھی دکھا سکیں, کہ جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم اپنے حصے کی کہانی ہم بتائیں گے. جو خود ایک دن بھی جیل نہ گئے, اب تحریک انصاف کے ایک بھی تحریک انصاف کی سزا نہ رہیں, پیسے لے کر ترجمان بنے ہوئے, وہ ہماری کہانی کیا سنائیں گے, ہمارا اتنا خوف کیوں ہے. عمران اسماعیل صاحب کی کہانی سنتے ہیں, ہمارے ساتھ ہیں. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا سر, پہلے تو مطلب اگر یہ بتا سکیں آپ کی آئی پی پی میں شمولیت کے حوالے سے آج بھی آپ کی یہ پوزیشن, یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ فواد صاحب کی اس پر پوزیشن آ گئی, ابھی تھوڑے دنوں پہلے دوبارہ آ گئی, زیدی صاحب کی آ گئی, تو آپ کی بھی یہ کہ آپ آئی پی پی میں دل سے شامل نہیں ہوئے, کسی دباؤ سے شامل ہوئے, ایسے ہی؟ جی ایسے ہی. ٹھیک. تو اس وقت جو آپ ان کے پہلو میں بیٹھے تھے جہانگیر صاحب کے, وہ دباؤ میں بیٹھے تھے. لیکن سر ایک فرق ہے, فواد صاحب کی آپٹکس کی حد تک بھی نظر آ رہا ہے, کیسے منہ چھپائے, وہ لگ رہا ہے بات دل نخواستہ. زیدی صاحب بھی اس وقت سامنے نظر نہیں آ رہا ہے, کم از کم پریس کانفرنس میں. آپ تو برابر میں بیٹھے تھے ترین صاحب کے. پھر اس کے 3-4 مہینے بعد جب بلدیاتی الیکشن ہوئے تو آپ نے باقاعدہ کہا ہے کہ جس کا خلاصہ یہ کہ آپ کیا پی ٹی آئی کے لوگوں کو اور آئی پی پی سے الیکشن لڑوائیں گے. تو آپ تو ایک قدم آگے گئے ہیں ان دونوں سے, پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ دباؤ میں تھا. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا. میں پی ٹی آئی کے 25-30 لوگ جو ہیں وہ چھوڑ کے آئی پی پی میں شامل ہوئے تھے. ہاں. اور اس پریس کانفرنس میں گیا تھا, محمود مولوی صاحب کے گھر پہ تھی. ہاں. وہاں پر میں بیٹھا تھا, تو میں نے اتنی بات کی تھی کہ ان کو ویلکم کیا تھا کہ آ گئے. بس اس کو کوئی اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کیسے ہوگا. ہمیں پریشر تھا, اس پریشر کے تحت ہم آئی پی پی میں چلے گئے تھے. اس کے بعد ہم اس کو چھوڑ نہیں پا رہے تھے, نکل نہیں پا رہے تھے اس میں سے. تو آج ختم ہو گیا پریشر. آج اب کوئی ایسا پریشر نہیں. اچھا, وڈ یو لائک ٹو شیئر کہ ایگزیکٹلی ایسی کیا تھریٹ یا بات تھی جس کی وجہ سے آپ نے سیاسی وابستگی تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا؟ سیاسی وابستگی تبدیل اب کرنے کا فیصلہ کیا؟ نہیں, اس وقت جو آپ پی ٹی آئی, آپ نے خان صاحب کو خداحافظ کہا اور آئی پی بھی چلے گئے, کیا ایسا دباؤ تھا, تشدد تھا, کوئی دھمکی تھی, کیا تھا؟ نہیں, کوئی شرائط نہیں. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ کیا کریک ڈاؤن ہو رہا تھا, اور کس طرح سے ساری ٹاپ لیڈرشپ جو تھی اس کو اریسٹ کیا گیا تھا. کچھ جیل میں تھے, کہاں تھے, میں خود جیل میں رہا. اب وہ اس کے بعد پھر کوئی بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ریزسٹ کر گئے, جیسے عمر چیمہ تھا یا ہمارے چودھری جہاز صاحب ہیں, یا اور دیگر لوگ ہیں, وہ خواتین بھی ہیں جو ریزسٹ کر گئی, 7 سال سے جیل میں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی دلیر خواتین اور لوگ تھے جو انہوں نے ریزسٹ کیا. اور جو لوگ چھوڑ گئے ان کا بھی آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ان سے کیا توقعات تھیں اور ان کو کیا کرنا تھا, کہ جس کی وجہ سے وہ نہیں کرنا چاہتے تھے, اور اس کی وجہ سے چھوڑ کے پارٹی انہوں نے یہ طے کہ بہت مشکل مرحلہ تھا. کیونکہ وسیم میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سر وہی تو پوچھ رہا ہوں, کیا وہ مشکلات آپ شیئر کرنا چاہیں گے کہ واٹ یو وینٹ تھرو, کیا ہوا تھا ایسا؟ وہ اب ٹائم آئے گا تو کر لیں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں کم سے کم اپنی اگر آپ سے بات کروں تو میں ان چند لوگوں میں سے ہوں گا, یہ چند بھی نہیں ہے اب تو باقی, جنہوں نے 1993 میں عمران خان کو جوائن کیا تھا شوکت خانم کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد پارٹی بنانے والوں میں سے تھا. جو 4-5 لوگ تھے جنہوں نے پارٹی مل کے بنائی تھی, ان میں ینگسٹ اس وقت ہوتا تھا, 25-26 سال کا تھا, اور میں اس پارٹی بنانے میں شامل تھا ساتھ. اور آج میں واحد آدمی ہوں ان 5 لوگوں میں سے جو سروائیو کیا ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف. تو میرے تو
اولاد کی طرح پاکستان تحریک انصاف ہے, اٹ رنز ان مائی بلڈ, تو میں کیسے چھوڑ سکتا تھا اس کو؟ بائی چوائس تو نہیں چھوڑی ہوگی, ظاہر ہے کہ مشکل مرحلہ تھا میرے لیے. سر سوال یہ, آپ جانتے ہیں کہ آپ کے جو مخالفین ہیں خاص طور پی ٹی آئی کے اعلیٰ عہدیداران اس وقت کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کسی کے کہنے پر گئے تھے یا دباؤ پر گئے تھے اور کسی کے ہی کہنے پر آئے ہیں پارٹی میں ایک دراڑ ڈالنے کے لیے. ان کے اس بات کی سپورٹ میں ایک سوال یہ ابھرتا ہے کہ بھائی کوئی ایسا جس کی آپ ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہ رہے, ٹھیک ہے, کہ بھائی کوئی بھی ایسا پریشر تھا جس کی وجہ سے آپ نے پارٹی چھوڑ دی, پی ٹی آئی چھوڑ دی, کم از کم کہنے کے تک تو چھوڑ دی. تو آج آپ کو ایسی کیا گارنٹی ہے کہ اللہ نہ کرے کل صبح دوبارہ کوئی پریشر نہیں آ جائے گا یہ باتیں کہنے پہ جو کہ آپ آج کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پی ٹی آئی چھوڑنا ہی نہیں چاہتے تھے, ہمارے ساتھ دباؤ میں ہوا, کل صبح بھی تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اگر ہو سکتا ہے کل صبح بھی ہوگا تو آج آپ وہ نہ کہتے, اور ورنہ پھر آپ کو گارنٹی ہے کہ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا, بولنا ہے جو بولو. نہیں کوئی, دیکھو میں ایک بات بتاؤں اسے, میں پہلی دفعہ ٹیبل کی دوسری طرف آیا ہوں, مجھے اندازہ ہوا ہے کہ الزام لگانا یا اسپیکولیشن کے اوپر کسی کے اوپر بات کر دینا کتنا آسان ہے. میں حلفاً آپ سے کہہ سکتا ہوں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہ نہ اسٹیبلشمنٹ میں سے کسی نے میرے سے رابطہ کیا, نہ کسی نے مجھے کچھ کرنے کو کہا, نہ کسی نے مجھے کچھ نہ کرنے کو کہا, نہ بولنے کو کہا. جو بات ہوئی یہ فواد چودھری, میں اور ایک دو لوگ اور ہماری پارٹی کے تھے جو بیٹھے ہی سوچ رہے تھے کہ یار یہ جو پریزنٹ لیڈرشپ جن کے پاس پارٹی ہاتھ میں آئی ہے, ان کو 1 سال ہو گیا عمران خان کو جیل گئے ہوئے, وہ گانا گاتے رہتے ہیں ہم نواز آئیں گے محبت سے جان جائے گی, اور کیا ریکنیکٹ کر لیں ذرا. گانا تو سر آپ نے بھی گایا تھا نا, وہ روک جان کب جائے گی. عمران خان کو اٹھا کے لے گئے. آپ کو آواز آ رہی؟ ہاں آ رہی ٹیلی فون بھی لے لیں. ہاں ہاں نہیں لیکن اچھا میں بات کروں عمران صاحب, میرا ہاں یہ صحیح ہے, میرا اس میں سوال یہ تھا کہ وائی آر یو ناٹ افریڈ, وچ از گڈ, اچھی بات ہے, اللہ نہ کرے ایسا ہو, میرے منہ میں خاک, لیکن وائی آر یو ناٹ افریڈ, ایک سوال اٹھتا ہے نا کہ بھائی کل صبح دوبارہ ویسے ہی پریشر نہ آ جائے کہ عمران صاحب آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے آ جائے پریشر, دیکھیں بات یہ تو نہیں ہے آپ اس وقت تو سرنڈر کر گئے تھے پریشر کے سامنے, تو آج آپ کیسے اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ آج آپ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے آتا ہے تو آ جائے پریشر؟ اس وقت تو ایسا نہیں تھا نا, آپ نے ایسا نہیں سوچا. وسیم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ عمران اسماعیل کو یا فواد چودھری کو پی ٹی آئی جوائن کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے, ان کو پی ٹی آئی واپس لے گی کہ نہیں لے گی. دا پوائنٹ از کہ ہم ایک جو سارے پرانے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ یہ سوچ رہے تھے کہ بھائی یہ جو لوگ اس وقت جو لیڈرشپ ہے یہ اٹ سیمز کہ اس میں سے بہت ساری لیڈرشپ کمپرومائز نظر آتی ہے. یہ تو کوئی یعنی وہ اب آپ مجھے بتائیں, رؤف حسن صاحب بتا رہے ہیں کہ جی وہ بتائیں گے کہ کون سی وی آئی پی جیل میں گئے تھے. بھائی تم بھی چلے جاتے وی آئی پی جیل میں, ایک دن تو جا کے دکھاتے نا جیل میں کون سی جیل میں گئے تھے. یہ آئیں جائیں آگے پیچھے ان کو کوئی نہیں روکتا, یہ جو مرضی کرتے رہے ان کو کوئی نہیں روکتا, باقی لوگوں کو جو ہے وہ بمبور جائے. رؤف حسن صاحب تو کچھ انچز سے رہ گئے, ورنہ تو شہرک کٹ جاتی ان کی. تو نہیں کوئی شہرک وہرک نہیں کٹ رہی تھی. خیر وہ دیکھیں ہر آدمی کی اپنی قربانیاں, میں کسی کو چیلنج نہیں کرنا چاہتا. رؤف حسن کی بھی اپنی قربانیاں ہوں گی, باقی عمر ایوب کی بھی قربانیاں ہوں گی, باقی اور لوگوں کی بھی اپنی قربانیاں ہوں گی جو پارٹی کے لیے دے رہے تھے. کس کے اوپر کیا وقت گزرا ہے وہ تو وہی بتا سکے گا.